میں ہوں عمار اور اس وقت موجود ہیں ہم اسلام آباد الفلاح ہال میاں اسلم صاحب کے جہاں پریس کانفرنس ہوتی ہیں وہاں پر موجود ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں نصر اللہ رندھاوا صاحب، جماعت اسلامی کے قائدین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت سینئر سیاستدان ہیں. اور مزید اس کے میں ڈیلے کروں کہ آج کا جو ٹاپک ہے، آج ہمارا ٹاپک ہے بلدیاتی الیکشن. بلدیاتی الیکشن ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں متواتر تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن تیاری سٹارٹ ہوئی، پچھلے سال پھر رک گئے، پھر سٹارٹ ہوئے، پھر رک گئے. تو آج یہ وجہ جانیں گے انہی سے نصر اللہ رندھاوا صاحب سے. نصر اللہ رندھاوا صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر بتائیے گا کیوں تاخیر کر رہی ہے حکومت، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں آرٹیکل A140 نچلی حکومتوں کو، نچلی جو ہمارے سطح پر ہوتے ہیں لوکل باڈیز، وہاں اختیارات منتقل کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت نہیں چاہتی کہ یہ اختیارات نچلی لوکل باڈیز تک منتقل ہوں، وہی سلسلہ رہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم آئین کو سامنے نہیں رکھتے، بلکہ ہماری حکومتیں خاص کر وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتی ہیں. وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کو کس چیز کے اندر فائدہ ہے، تو وہی وہ آئین بھی بن جاتا ہے، وہی آئین کے اندر وہ ترمیم بھی کر لیتے ہیں. بالکل اسی چیز کو موجودہ حکومت نے آگے بڑھاتے ہوئے یہ کام کیا ہے کہ جب ان کو نظر آیا کہ اب وہ بلدیاتی الیکشن کے اندر وہ جیت نہیں سکتے ہیں، شکست ان کا مقدر ہے، بالکل نوشتہ دیوار ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس آئین کے اندر ہی تبدیل کر کے اس الیکشن کو جتنا آگے لے کے جا سکتے ہیں لے لیں. آپ نے کہا کہ یہ کیوں انہوں نے آگے الیکشن کیے ہیں، کیوں کا جواب تو صرف یہی ہے کہ موجودہ حکومت کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور اس سے بچنے کے لیے یہ انہوں نے آئینی ترمیم کا سہارا لیا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ یہ اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. ان کو اپنے آئینی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. آئینی حق سے محروم رہنا تو ایک بات، لیکن ان کے جو بنیادی مسائل ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، پانی کی آب رسانی ہے ہی نہیں ہے، اور نکاسی آب کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے زیادہ تر اسلام آباد کی آبادیوں کے اندر، اور جو بلدیات سے ریلیٹڈ ایجوکیشن اور تعلیم اور صحت، یہ ایسے بڑے بڑے مسئلے ہیں. آپ ذرا اسلام آباد کے چند سیکٹر سے باہر نکل کے دیکھیں تو آپ کو یہ پاکستان کی ایک ورسٹ جو سچویشن ہے یہ اس کی عکاسی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وجہ تو یہی ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت کو یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کہیں ہار جیت تو اس پوری جمہوریت کا ایک حصہ ہے، لیکن لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق کو دیں. اور یہ اصل جو بنیادی جمہوریت جو ہے نا، یہ لوکل گورنمنٹ کے اندر ہی آتی ہے. لوکل گورنمنٹ پھر کے ذریعے لوگ گورنمنٹ کے کاموں کے اندر شریک ہوتے ہیں، ان اپنے مسائل خود اپنے ان اداروں کے ذریعے وہ حل کرتے ہیں. نہیں ہے تو پھر یہ ایک بنانا ریپبلک ہی ہے، جہاں پہ قانون کچھ لوگوں کے جو ہے نا ہاتھ کے اندر ہے، جہاں پہ مائٹ از رائٹ والی جو ساری پھر بات ہے، جس کے اندر جو غریب ہے، جو عام عوام ہے، ان کا کسی قانون، کسی آئین تک، اپنے حق تک کوئی رسائی نہیں. سر آپ یہ بتائیں گے، جماعت اسلامی فرنٹ پر تو آ گئی ہے، 10 دن 12 دن پروٹیسٹ بھی کیا اور حکومت کے خلاف بھی رہے، لیکن اس کے باوجود جیسے آپ احتجاج دھرنا ختم کیا 2.5 سم تھنگس بجلی کے ریٹ بڑھ گئے تھے. ہاں، میں اس پہ یہ کہوں گا کہ میں اس کو کوئی دفاع تو نہیں کر رہا. وہ بجلی کے ریٹ تو دراصل پہلے سے کوئی 70-80 پیسے یعنی 77 پیسے کم ہوئے تھے. وہ اس کے نتیجے کے اندر وہ 3 روپے اور 33 پیسے ہونے تھے تو وہ 2 روپے 56 پیسے ہوئے. لیکن یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے کہ ہم دھرنا کے اینڈ کے اوپر 70 پیسے بجلی جو ہے وہ سستی ہوئی ہو. یہ تو ہم اس کو لینا بھی نہیں چاہتے. اصل ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بجلی کو عوام کی پہنچ کے مطابق ہو، بجلی کو ان کی کاسٹ کے مطابق عوام کو دیا جائے. اس طرح جو آئی پی پیز جو ہزاروں ارب روپے ڈکا رہے ہیں، ان کے آئی پی پیز کو ریویو کر کے وہاں سے پیسے بچا کے اپنی عوام کو اس کا ریلیف دیا جائے. تو وہ ہم نے جو پورا ایک ہمارا دھرنا تھا، اس میں آئی پی پیز کے اوپر ایک ان کی جانچ پڑتال کے لیے، یا جو کہیں کہ ان کے آڈٹ کے لیے پوری کمیٹی بنی ہے، اس کی ٹی آر بھی بنی ہے. ہم امید کرتے ہیں اور ہم ساتھ مطالبہ کریں کہ گورنمنٹ اب اس سے اگر بھاگے گی تو ہم گورنمنٹ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اچھا، اسی طریقے سے دوسرے بہت ساری جگہیں ہیں جس طرح سے ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر 43,000 ارب روپے قرضہ ہے اپنے بینکوں کا، اور ان کو یہ 19.5% سود خود دے رہے ہیں. تو سود کا متعین کرنا تو گورنمنٹ کا اپنا کام ہے.
تو دراصل وہ بینکوں کو بھی اور ان آئی پی پیز کو بھی یہ گورنمنٹ کے جو وہ لوگ جو مفاد پرست ہیں، جن کا اپنا ذاتی مفاد اس کے اندر انوالو ہے، ان کی وجہ سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو آئی پی پیز کو معاہدوں کو ریویو کریں، اس طریقے سے جو سود ہے وہ ویسے تو سرے سے ہی ختم کریں، لیکن بتدریج بھی ختم کریں گے تو اس سے بھی بجلی کے جو ریٹس اور لوگوں کو، عام صارفین کو بہت سا اس کا ریلیف مل جائے گا. اور ہم اس کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہیں گے. ہم نے دھرنا کیا پہلے مرحلے کے اندر، اب 1 ستمبر سے پھر ہم نے ہڑتال کا اعلان بھی بجلی کے اوپر ہی کیا. پوری عوام نے ہمارا ساتھ دیا، طالبوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور اب یہ سپٹمبر کے اندر ہم ایک ایک فرد تک پہنچ رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں. پھر سپٹمبر کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے. سر، آپ نے کہا سود کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ضیاء کے دور میں دیکھتے ہیں تو وہاں اسلامی دفعات شروع ہوئے تھے، سود کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا. اسی دور حکومت میں آپ کے بھی لوگ کچھ وابستہ رہے ہیں، بڑی یعنی کہ آپ کو ایک بڑی ایکسیس تھی، تو اس کے باوجود بھی ابھی سود کا خاتمہ مکمل طور پر ملک پاکستان میں نہیں ہو سکا. جس کی مثالیں آپ کی بینکیں ہیں، اسلامی بینکوں کا تو نام دے دیا ہے لیکن وہ پیور اسلامک بینکنگ نہیں ہو سکتی. یہ کنسیپٹ آپ کا آئی ایم ایف سے بھی آتا ہے، اسٹیٹ بینک سے بھی آتا ہے، اور آل اوور دی ورلڈ اگر دیکھتے ہیں ہمارا کہاں پہ ریزرو ہو رہے ہیں بینک اماؤنٹ جو ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کے جو قرضے لیے جا رہے ہیں یہ بغیر سودی ہیں؟ نہیں، آئی ایم ایف قرضے بغیر سود کے نہیں، وہ بھی سود کے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا سود تو 4-5% زیادہ نہیں ہوتا. لیکن جو اپنے قرضے ہیں وہ ان کا سود کو 20% بلکہ 22-23% تک بھی رہا پورے سال کے دوران. لیکن آپ کی جو اصل سوال ہے کہ جماعت اسلامی نے تو پہلے دن سے ہی سود کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر بھی جدوجہد کی اور عدالتوں کے اندر بھی کی. جماعت اسلامی نے جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے وہاں پہ گئے، اسی طریقے سے جماعت اسلامی اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی گئی. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کہا، فیڈرل شریعت کورٹ 2 دفعہ یہ ڈسیزن دے چکی ہے کہ یہ سود، یہ ربا، یہ غیر اسلامی ہے، اسے ختم کیا جائے، اور ساتھ مختلف ٹائم فریم بھی دیا کہ اس ٹائم کے اندر اندر ختم کر دیں. لیکن یہ پھر بدقسمتی ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ انہوں نے اسی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ دیکھیں کا اعلان کرتے ہوئے پھر جا کے سپریم کورٹ سے اسٹے لیا، اور پھر بدنیتی کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہی نہیں ہونے دی. شریعت کورٹ نے پھر اس کے خلاف فیصلہ دیا، اور آج کل یہ پھر اس فیصلے کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ اندر موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ایک اسلامی نظریاتی اسٹیٹ ہے جس کا آئین جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور اگر یہ منافقت جاری رہی کہ ایک طرف تو یہ کہتے رہے ہم کہ ہماری اسٹیٹ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کا ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کا بھی اعلان کرتے رہیں، تو پھر یہی حالت ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سود فوراً ختم ہونا چاہیے، اور اس کی بجائے جو ایکچوئل اللہ تعالیٰ کا اسلامی نظام قرآن و سنت نے دیا ہے اس کے مطابق اپنے معاملات چلائیں. تو باقی جو اسلامی بینکوں کی جس کا ہے، دیکھیں یہ ایک معاملہ ہے علماء کا ہے، اور ان کے بورڈ کے اوپر بہت سینئر جو ہے فقہا وہ موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، تو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہے، ہم جسٹ اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا. سر، میں یہی سوال اسی سے کروں گا، کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں ایوب خان کا دور، ایوب خان سے یہ لوکل باڈیز اور بلدیاتی انتخابات کا یہ سلسلہ، اور وہاں پر بھی یہ پرابلم کریٹ ہوئے تھے، آپ نے دیکھا تھا اس دور میں، تو جو ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک طرف تو قانون سب کے لیے لاگو ہوتا ہے، لیکن جو قانون کو توڑ دیتے ہیں، آمریت مسلط کر دیتے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں بااثر لوگ یا جن کے پاس پاور ہے وہ لوگ، وہ اپنے اوپر تو قانون اور آئین کا نفاذ نہ کریں، کمزوروں کے اوپر کریں. ان لوگوں پہ جو بے بس ہیں ان کے لیے قانون جس ملک کے اندر موجود ہو تو وہ ملک اور وہ معاشرہ، وہ سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور ہمارے ہاں یہی بدقسمتی ہے، جو زوراور ہے قانون اس کے ہاتھ کے اندر ہے، جس کے پاس طاقت ہے پوری، اس کے منہ سے نکلا ہوا جو لفظ ہے بس وہی قانون ہے، آئین دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. تو میں پرزور طریقے سے یہ بات کروں گا کہ ہمارے سب اداروں کو، جس کے اندر عدلیہ بھی ہے، جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جس کے اندر پارلیمنٹ بھی ہے، جس کے اندر قانون نافذ کرنے والے سارے ادارے بھی ہیں، ان سب کو پاکستان کے آئین سے وفادار رہنا ہوگا اور اپنا اپنا کام کرنا ہوگا. دوسروں کے کاموں کے اندر ٹانگ نہیں اڑانی ہوگی اور آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہوگی، پھر ہی ہم ترقی کریں گے، ورنہ یہ ترقی خواب ہی رہے گا. بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ نے نصر اللہ رنداوا صاحب جماعت اسلامی کے قائدین میں ان کا شمار ہوتا ہے،
اور انہوں نے بہت ایک معلوماتی بات ہمارے ساتھ شیئر کی. انہوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ مائٹ از رائٹ چلا ہوا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور یہ کب تک یہ بھینس بنائے رکھیں گے اور کب تک یہ لاٹھی اٹھائے رکھیں گے، جبکہ ملک میں ہمارا ایک ایکویلٹی ہے، سب انسان برابر ہیں، لیکن یہ انصاف سب کو برابر میسر ہو اور سب کو اپنے حقوق میسر ہو تو معاشرہ، ملک ہمارا ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے